100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और शहीद का मामला ऐसा है कि उसके खून का कतरा जमीन पर गिरे उससे पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। सुभान अल्लाह। तो हम सब मिलकर पहले ये दुआ पढ़े ताकि ये सुन्नत जिंदा हो जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना। मैं पढ़ा तो आप पढ़ ले। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। मेरे प्यारों, ये 3 महीने इतने प्यारे, ये रजब आने वाला महीना, शाबान और उसके बाद आने वाला सबसे टॉप महीना बोलो रमज़ान। ये 3 महीने इतने प्यारे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों महीने के लिए दुआ मांगी। ए अल्लाह, रजब महीने में बरकतें नाज़िल फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह, आने वाले शाबान महीने में भी बरकतें नाज़िल फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह, हम सबको इत्मीनान से रमज़ान तक पहुंचा दे, बोलो आमीन। सब ये दुआ मांग ली ना सबने, एक सुन्नत जिंदा हो गई। अब चलो हम शुरू करते हैं बात को। पहले मैं फिर एक मर्तबा पूछूंगा, हमें जमा करने वाला कौन? अल्लाह। हम अल्लाह को याद करें, कौन अल्लाह का जिक्र करेंगे? मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी अल्लाह। हाँ, बुलंद आवाज से, मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी अल्लाह। लेकिन हम अल्लाह का जिक्र करने से पहले ये तो सोचे कि हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। भाई, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हम बुलंद आवाज से करेंगे। हमारी माँ बहनें आहिस्ता आहिस्ता आवाज में करेंगी, क्योंकि हमारी ये आवाज से पढ़ता नहीं है, उनकी आवाज पढ़ता है। लेकिन हम अल्लाह अल्लाह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आप सुनते जाना, सुभान अल्लाह कहते जाना। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम आए तो जरूर पढ़ना जरूर है। पढ़ेंगे ना, बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। साथ में हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम, मेरा उम्मती तू ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। ये पहला फायदा हो गया ना। आगे चले। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती ज़मीन पर, मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाओगे, अल्लाह अपनी रहमत हमारे सरों से लेकर पांव तक अल्लाह रहमत निछावर करता जाएगा। सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? 2। साथ में बोलो, कितने फायदे हो गए? 2। तीसरा फायदा, बहुत प्यारा फायदा, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने भी फरमाया और हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? 3। आखिरी फायदा इतना प्यारा है कि अगर कोई फायदा न होता तो ये काफी था। कुरान करीम में पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2, बोलो पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2। जिनको याद होगा माशाल्लाह, मदरसे के बच्चे भी, बहुत सारे उलमा भी है, सब साथ में पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। पूरा मजमा में तर्जुमा कर रहा हूँ, आप लोग सुभान अल्लाह कहते जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो और मेरी बंदियां, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदो और मेरी बंदियां, तुम जमीन पर मुझे याद करते जाओगे। अल्लाह फरमाते, मैं आसमानों पर तुम्हें याद करता जाऊंगा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे मेरी बंदियां, तुम फर्श पर मुझे याद करोगे, मैं अर्श मुअल्ला पर तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे मेरी बंदियों, इंसानों, जितना तो के बीच में मुझे याद करते जाओगे, मैं
فرشتوں کے بیچ میں تمہیں یاد کرتا جاؤں گا. اللہ فرماتے میرے بندے بندیوں سارے گنہگاروں کے بیچ میں مجھے یاد کرو گے. اللہ فرماتے میں معصوموں کے بیچ میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بات سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم سب میرا نام زمین پر لیتے جاؤ گے, تم سب میرا نام زمین پر لیتے جاؤ گے, لیکن میرا نام لیتے لیتے تھک جاؤ گے. اللہ فرماتا میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا جاؤں گا, تم تھکو گے میں نہیں تھکوں گا. تمہارا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا, اللہ فرماتے میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. سب اللہ اللہ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ابھی نہیں کرو, پہلے دعا کرنا ہو جائے پھر روٹی پکے گی انشاءاللہ. لیکن اتنا ہو گئے گا کہ ہم سب کو جمع کرنے والا کون؟ اللہ. میں چاہتا ہوں کہ رجب مہینہ ہے نا, شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ معراج کی باتیں بتاؤ, مکمل نہیں, کچھ سب سنیں گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رجب مہینے میں جو ایک رات آئی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں 2 سفر کیے, ایک زمین والا اور ایک آسمان. یہ سمجھنا, برابر سمجھنا, ایک زمین والا اور ایک آسمان والا. زمین والے سفر کو اسرا کہتے ہیں, بولو زمین والے سفر کو اسرا کہتے ہیں, اور آسمان والے سفر کو معراج کہتے ہیں. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں معراج کی رات, معراج کی رات, تو ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آتی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے, ایک زمین والا اور بولو ایک زمین والے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اور آسمان والے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. دیکھو زمین والا سفر اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سفر کا ذکر کیا, آسمان کے سفر کا ذکر کیا, پھر بولو زمین والے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. آسمان والے سفر کو معراج. میں آپ کو زمین کا سفر میں صرف 2-3 باتیں بتا رہا ہوں, اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے. لیکن پہلے بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کا سفر کیسے ہوا؟ ہاں, اللہ کی طرف سے حکم آتا, اللہ کی طرف سے حکم آتا, میرے مصطفیٰ آسمانوں پر آؤ, بولو سبحان اللہ. زمین پر نہیں, کہاں پر آؤ؟ آسمانوں پر. ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمانوں پر کیسے آنا؟ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو بھی پوچھا آسمانوں پر کیسے جانا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ, ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہر آسمان پر ایک نبی, بولو آپ کا انتظار, استقبال. آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, میں بتاتے جا رہا ہوں انشاءاللہ, آپ شمار کرتے جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کو پار کیا ہمارے؟ 7 آسمانوں کو. 7 آسمانوں کو پار کیا. اب سننا, جب 7 آسمانوں کو پار کر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا
میرے مصطفیٰ اور بولو میرے مصطفیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میں نے 7 آسمانوں کو پار کیا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی تو آپ نے 7 آسمانوں کو پار کیا, ابھی تو 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. سبحان اللہ. کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ وہ بھی آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ گے, ایک ایک جنت کا نام آپ گنتے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کو 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جگہ پر پہنچے جس کو جنت کہا گیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسری جنت میں پہنچے, جنت النعیم. سبحان اللہ. سب کے نام سنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری جنت میں پہنچے, جنت عدن. بولو جنت عدن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی جنت میں پہنچے, جنت الخلد. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں جنت میں پہنچے, جنت سلام. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی جنت میں پہنچے, جنت المقامہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں جنت میں پہنچے, بولو جنت المأویٰ. سبحان اللہ. اور جو آخری سب سے اونچی جنت میں ہمارے نبی مصطفیٰ پہنچے, وہ کون سی جنت تھی میرے پیاروں؟ جنت الفردوس. سبحان اللہ. کتنی جنتیں پار کر گئے؟ 8 جنت. جی 8. آسمان کتنے پار ہوئے؟ 7. اور جنتیں کتنی پار ہوئی؟ 8. 8ویں جنت میں کیا ہوا؟ کون سی جنت؟ جنت الفردوس. اس میں کیا ہوا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں حضرت جبرائیل کے ساتھ میں, اور جنت الفردوس میرے پیاروں اللہ کی قسم کوئی بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ جنت کے بارے میں جب بھی کوئی بیان کرتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کا حال ایسا ہے آج تک کسی کان نے سنا نہیں ہے, آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, بلکہ کسی دل نے سوچا نہیں ہے. جنت اس سے بھی بالا تر ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نہیں, دوسری نہیں, تیسری نہیں, چوتھی نہیں, پانچویں نہیں, چھٹی نہیں, ساتویں نہیں, کون سی جنت میں؟ 8ویں جنت. جو ہمارے نبی صاحب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 8ویں جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اللہ بہت پیاری جنت ہے, جنت الفردوس. اللہ بہت پیاری جنت ہے, اس سے بڑی اور اس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. اللہ یہ جنت کن کو دینے والے؟ اللہ آپ یہ جنت کن کو دیں گے؟ اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا میرے مصطفیٰ یہ جنت آپ کی امت کو دینے. سبحان اللہ. جنت کس کی ہے؟ ہم سب امتی ہوں. ہماری. آرام سے بولو نا, ہماری. کون سی جنت ہماری؟ جنت الفردوس. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا اللہ پھر بتا دینا یہ اتنی بڑی جنت, جنت الفردوس آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, آپ کی امت سے بڑھ کر پیاری امت کوئی نہیں. تو جب آپ نمبر 1 پہ اور جنت نمبر 1 پہ اور آپ کی امت نمبر 1 پہ, تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. سبحان اللہ. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں لکھ کر دی ہے. ہم کو معلوم ہے جنت الفردوس ہماری ہے. بولو جنت الفردوس ہماری ہے. کہاں پہ لکھا ہوا؟ قرآن میں پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر 16. جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جو کلمہ پڑھنے والے, بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے کلمہ پڑھنے والے, اچھے عمل کرنے والے, اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا جائے گا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس. کس کو جانا ہے؟ انشاءاللہ سبھی کو جانا ہے. جب وہ ہماری ہے تو ہم کو ہی جانا ہے نا. جی ارے بولو نا, جانا ہے نا, جانا ہے. جنت الفردوس. ہاں یعنی
हजारों अब्बों दुनिया भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कौन सी जन्नत बोलो? जन्नतुल फिरदौस। बल्कि आपने देखा होगा या पिछड़ा में देखा होगा या आप थोड़ा आगे जाएंगे बड़े बड़े शहरों में देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, बड़ी बड़ी इमारत आपने देखी होगी। बल्कि अगर कोई बम्बई शहर में चला जाए तो वहाँ भी बड़ी बड़ी इमारतें देखने मिलती है। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अरब गए होंगे या दुबई गए होंगे, बड़े बड़े बुर्ज देखने को मिलते। यानी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें होती कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती। हालांकि आप सच बताओ, उसका बनाने वाला एक इंसान, उसका डिजाइन करने वाला इंसान, उसके ऊपर सारा मिट्टी करने वाला एक इंसान, उसके ऊपर कलर करने वाला इंसान, सारा प्रोजेक्ट बनाने वाला इंसान, जब इंसान इतनी बड़ी इमारत बनाए कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाए, तो सोचो अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को कैसे बनाया होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को कैसे बनाया होगा। और वो अल्लाह ने किसके वास्ते बनाई? पूरा मजमा बोलेगा किसके वास्ते बनाई? हम सबके वास्ते, हमारे वास्ते अल्लाह ने। तो सबको जाना है ना जन्नतुल फिरदौस में? साथ में बोलो ना, जाना है ना? अच्छा कोई तो एक बात बताओ, फिर हम आगे बात पड़ जाते हैं मेराज की बात पर। हम जन्नतुल फिरदौस में गए, बोलो हम जन्नतुल फिरदौस में गए, फिर वहां से निकलेंगे नहीं, हटेंगे? अल्लाह क्या फरमाते? न हटेंगे न हटाए जाओगे, न निकलोगे न निकाले जाओगे। और हम हटेंगे वहां से? हम किसी और की जमीन पे से नहीं हटते। हमने कितनों का हक मार दिया, कितनों का विरासत नहीं दिया, कितनी बहनों का हक मारा हमने। औरों की जमीन तो नहीं छोड़ा, वो तो हमारी। इसलिए अल्लाह ने भी साफ फरमाया, न हटोगे न हटाए जाओगे, न निकलोगे निकाले जाओगे। अल्लाह ने फरमाया खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला, न हटोगे, बोलो ना हटाए जाओगे। आगे अल्लाह ने एक और जगह पर फरमाया वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, न निकलोगे न निकाले जाओगे। तो पूरा मजमा साथ में बोले भाई जन्नतुल फिरदौस। सबको जाना इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना सबको। चलो हम फिर वो पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए हमको क्या करना है, उस बात पर मुझे आना है। पूरा मजमा बोलेगा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने आसमानों को पार, 7। और उसके बाद हमारे नबी ने कितनी जन्नतों को पार किया? 8 जन्नतों को पार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती, मेरे मुस्तफा और आगे। नबी ने फरमाया ना अब कहाँ जाना? अल्लाह ने फरमाया दरख्त नजर आता? सुभान अल्लाह। ये दरख्त का नाम है सिदरा। बोलो क्या नाम है? सिदरा। ये दरख्त लंबा चौड़ा, मेरे मुस्तफा इसको भी पार करना है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी हज़रत जिब्रील के साथ अब उसको पार कर रहे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में याद हो तो पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरातिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। बस हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ आपने सिदरा को भी पार किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह, 8 जन्नतों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी ने वो दरख्त, क्या नाम है? सिदरा, उसको पार किया, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था अल मुंतहा, यानी मतलब ये आसमान कमता अब आसमान में और कोई जगह नहीं है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ है, बोर्ड लगा हुआ है अल मुंतहा, और अल्लाह की आवाज आती है, अल्लाह की आवाज आती, मेरे मुस्तफा और। तो हमारे नबी जिब्रील को कहते हैं अब कहाँ जाएंगे? यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा बहुत मतलब सड़क का काम होता है या डेड एंड, जहाँ आके दरिया लग जाता है वहाँ बड़ा बोर्ड लगा होता है कि एंड, यानी अब इसके आगे कोई जाने की जगह नहीं है। तो हमारे नबी साथ में हज़रत जिब्रील को कहा, अल्लाह फरमाते और अब कहाँ जाएंगे? अब तो एंड, अल मुंतहा खत्म, आसमान मुकम्मल, अब कहाँ जाएंगे? सुनना, बहुत प्यार से सुनना। अल्लाह की तरफ से आवाज आती, मेरे मुस्तफा मेरे अर्श पर आना है, बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ पर आना है? मेरे अर्श पे। और मेरे को अर्श समझ में नहीं आएगा, आज की जबान में मैं आपको समझाऊं। अर्श यानी अल्लाह की ऑफिस, बोलो अल्लाह की ऑफिस। तो हमारे नबी साहब ने हज़रत जिब्रील को कहा, चलो और भी बुलावा आया है, कहाँ जाना है? अल्लाह के ऑफिस, अल्लाह की ऑफिस, अल्लाह के ऑफिस, बोलो अल्लाह के।
حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے آپ اکیلے جائیں گے. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ایسی کیسی باتیں کرتے ہو, آپ میرا ساتھ میں, آج کا جو سفر ہے میرا اور آپ کا ساتھ میں ہے, یہ اچانک ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, آپ کو بھی میرے ساتھ میں آنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے لے کر عرش ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی تجلی ہے, جہاں اللہ کا نور ہے, جہاں اللہ کی رونقیں ہے, جہاں اللہ کی روشنیاں ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے, آپ سے پہلے یہاں کوئی گیا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی جانے والا بھی نہیں. نبی نے فرمایا لیکن جبرائیل تم تو چلو نا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کی قسم اگر ایک پر بھی میں نے آگے رکھا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی, اللہ کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے گی. یہ صرف جگہ محمد کی جگہ ہے, آپ سے پہلے بھی کوئی نہیں, اب بولو آپ کے بعد بھی کوئی نہیں. یہ جگہ صرف ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم نہیں یہاں جو علماء کرام ہیں وہ یقیناً میری بات کو سمجھیں گے. ایک فارسی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے بوستا, کیا نام, یہاں علماء کرام نے پڑھی ہوگی, ہم نے بھی پڑھی اور اس پر مان بھی بہت کھائی. اور فارسی زبان پرشین, آپ لوگوں کو تو فارسی نہیں آتی ہوگی نا, ہاں آیا نہیں, تو عربی کون سی آتی ہے؟ جس زبان میں ہمارا قرآن ہے وہ عربی نہیں آتی تو فارسی کہاں سے آئے گی بھائی؟ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں ہونا بھی نہیں, کچھ نہیں کر سکو گے, سنتے جاؤ. تو ہم جب فارسی پڑھتے تھے نا گجرات میں, جب ہم فارسی پڑھتے تھے الحمدللہ میں گجرات میں گیا, بمبئی میں بھی رہا اور یہاں مظاہر العلوم سہارنپور میں بھی رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ پہنچایا. تو ہم جب فارسی پڑھتے تھے تو ایک کتاب تھی بوستا جس کے لکھنے والے شیخ سعدی, انہوں نے یہ بات اتنے اچھے انداز میں لکھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل کو کہنا چلو 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 میرے ساتھ اور آگے چلو, میرے کو اکیلے نہ چھوڑو, میرے ساتھ چلو. اور حضرت جبرائیل کا جواب دینا نہ میں نہیں آؤں گا, یہ صرف محمد کی جگہ ہے, یہاں صرف آپ کے قدم مبارک ہے, یہاں صرف آپ کے پاؤں مبارک ہے, یہاں پہلے کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. اس کو فارسی میں اتنے اچھے انداز میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کیا کہا, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, چو در دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چرا تافتی. یہ فارسی ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ ایک مرتبہ میرے پڑھا میں کو بعد میں پوچھتا ہے مولانا وہ کون سے پارے میں, اس لیے میں نے اتنا خلاصہ کیا کہ فارسی زبان ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا جس کو شیخ سعدی نے ترجمہ نہیں کی, چودل دوستی مخلصم یافتی اینانم ز صحبت چرا تافتی. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تم تو مجھے لینے آئے تھے نا, میں تو مکے میں آرام کر رہا تھا, تم مجھے لینے آئے اور تم مجھے کہاں سے کہاں تک لے کر آئے, اور اب یہاں آ کر دوستی ختم, اب آگے نہیں آؤ گے, بس یہیں پر ختم, اب عرش پہ نہیں آؤ گے. کیوں دوستی ختم کر دی؟ حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کیا جواب دیا, گر یکسر موئے برتر پرم, گر یکسر موئے برتر پرم, فروغ تجلی بسوگد پرم. حضرت جبرائیل نے فرمایا نا اے میرے مصطفیٰ, اب مجھے اجازت نہیں, اب مجھے کوئی پرمیشن نہیں, اگر میں نے ایک پاؤں بھی آگے کیا, ایک پر بھی آگے کیا, اللہ کی تجلی مجھے جلا دے گی. یہ جگہ صرف محمد کی جگہ, بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور پڑھنے بہت کمزور, ہمارے یہاں تو بڑا اچھا درود پڑھا جاتا ہے, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اجازت دو تو معراج کے سفر کو تھوڑا روک کے درود پاک پر بتاؤ, ٹائم ہے نا, آپ لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں نا, یہ میں اپنی گھبراہٹ دور کر رہا ہوں, سب سن رہے ہو نا ماشاءاللہ, اور کہتے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بیچ میں یہاں تک دیکھو مجھے یاد دلانا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ, 8 جنتوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. او درخت سدرا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا، اور اب ہمارے نبی کہاں پر پہنچ رہے ہیں؟ عرش عرش۔ بولو کہاں پہنچ رہے ہیں؟ جہاں پہلے کوئی آیا نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں۔ لیکن بیچ میں چونکہ آپ کو درود پڑھنے میں بہت کمزور ہے، اس لیے میں یہاں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور آپ سب کو کہنا چاہوں گا، میرے پیاروں ایک عادت بنا لو، آج کے حالات میں اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں، آج کے بیماروں کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی شفا نہیں، کم سے کم کچھ نہ ہوئے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ روزانہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اب آپ دل میں سوچتے ہوں گے کہ نبی کا ہاتھ اٹھانے بولے تو ہاتھ اٹھائیے، پڑھنا نہ پڑھنا تو اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کیونکہ کبھی کبھی ٹینشن میں آتا ہے وہ مولانا بول کر گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ وہ ہماری ماں بہنیں بھی کہتی ہے کہ گھر میں پوتا کرنے کا، گھر میں جھاڑو کرنے کا، ارے بچوں کو تیار کرنے کا، شوہر کی خدمت کرنے کا، وہ مولانا تو بول کر چلے گئے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ لیکن میں میری ماؤں کو اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت آسان ہے۔ میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ ہو گیا کہ نہیں ہو؟ ارے بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5۔ اسی طریقے سے آپ 100 تک چلے جاؤ، 10 منٹ میں آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ کتنی منٹ میں؟ 10 منٹ۔ صرف 10 منٹ میں، بہت آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاؤ، 10 منٹ میں آپ کا 100 درود مکمل ہوں گے۔ اچھا درود پڑھو گے؟ پہلے بولو پڑھو گے؟ درود پڑھو گے؟ بولو پڑھو گے انشاءاللہ؟ 100 مرتبہ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اب پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ وہ دیکھنا وہ معراج کا واقعہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے وہ درود پڑھتا جائے گا، 100 مرتبہ پڑھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس پر درود پڑھ تو ذرا زور سے سبحان اللہ بول دو نا، سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ ہم درود پڑھیں گے، 10 منٹ، اللہ کی کتنی رحمتیں؟ تو پھر کورونا کہاں سے آئے گا؟ جانی پرابلم کہاں سے آئے گا؟ مالی پرابلم کہاں سے آئے گا؟ اس سے بڑھ کر دوا کیا ہوگی؟ 100 مرتبہ درود پڑھ لو، 1000 رحمتیں کون نازل کریں گے؟ چلو یہ تو میں نے ایک بات کہی، آگے والی بات پر سننا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کل قیامت کے میدان میں درود پڑھنے والا آئے گا یا پڑھنے والی آئے گی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کہیں گے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے آ جا، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ آپ لوگ پڑھنے والے ہو تو میں آپ سے بتاؤں گا، پڑھیں گے کتنی مرتبہ؟ اگر 100 بولا تو 100 ہی سے کچھ آگے نہیں، کم سے کم تو 100 نہیں انشاءاللہ۔ چلے آگے چلے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے قیامت کے میدان میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کہیں گے درود پڑھنے والا آ جا، تو جیا بھی تو کلمے کے ساتھ، مرا بھی تو کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، آج اللہ کے دربار میں آیا تو بھی کلمے کے ساتھ۔ کتنے فائدے ہوں گے؟ 3۔ اور ہاں بولو نا، ہاں پڑھیں گے نا 100 مرتبہ درود۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین پھٹی ہوگی، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، سورج اور چاند بے نور ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا السماء انفطرت،
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا تو فکر مت کرنا، قیامت کے میدان میں میں خود تیری سفارش کروں گا. کتنے فائدے آگے اور بہت پیارا فائدہ، بہت پیارا فائدہ جو ہمارے بیٹے قاری مزمل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، بہت بڑا فائدہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان اگر ہم درود پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کل قیامت کے میدان میں آؤ گے، میرے حوض کوثر پر آؤ گے. لمبا چوڑا حوض ہوگا، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا.